اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خیبر کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خیبر پہنچ چکے ہیں۔ اب وہیں سے پھر انشاءاللہ اس کی کڑی جوڑتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچے تو جو وہاں کے لوگ تھے ان کے اوپر تو اچانک ہی آپ پہنچ گئے، تو وہ گھبرائے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ گھبرا کر بھاگے اور چیخنے لگے، اور یہ چیخ کر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے ساتھ خمیس لے کر آ گئے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم پچھلے دروس میں غزوہ بدر وغیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ خمیس جو ہے ویسے تو لفظ خمس سے نکلا، یعنی 5، تو جو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے اس کو خمیس کہتے ہیں، یعنی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے 5 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی اس میں کئی فارمیشنز ہوتی تھیں، تو جو خمیس ہے اس کے اندر 5 فارمیشنز ہوتی تھیں، کہ اس کے اندر ایک تو مقدمہ ہوتا تھا جو لشکر آگے ہوتا تھا، ایک ساقہ ہوتا تھا جو پیچھے ہوتا تھا، ایک میمنہ ہوتا تھا جو رائٹ پہ ہوتا تھا، ایک میسرہ ہوتا تھا جو لیفٹ پہ ہوتا تھا، اور ایک قلب ہوتا تھا جو سینٹر میں ہوتا تھا۔ تو وہ لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے کے باوجود وہ لشکر جو ہے ایک بڑا لشکر رہتا تھا، ایک ایک حصہ بڑا بڑا ہوتا تھا۔ تو بہرحال جو خیبر کے لوگ تھے وہ ڈر کے بھاگے، اور وہاں پر ان کو یہ گمان ہوا کہ اب تو ہم تباہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہم پر اچانک آ پہنچے۔ اچھا، جب وہ صف بندی کر رہے تھے کہ لڑیں، اس وقت بھی ان کے حالات بڑے خراب تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو نہیں پتا تھا، بلکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے، جو منافقوں کا سردار تھا، خیبر کے یہودیوں کو یہ خبر بھی بھجوا دی تھی کہ دیکھو احتیاطی تدبیریں کر لو اور اپنا مال و دولت حویلیوں میں چھپا دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے نکل گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس رات کو جب یہ لوگ سوئے یہود، تو اللہ نے ان پہ نیند کا کچھ ایسا غلبہ کیا کہ ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی گھوڑے بیچ کر سو رہا ہو۔ اچھا، اس دن اللہ نے ان پر ایک ایسا نیند کا غلبہ کیا کہ جب سورج چڑھ آیا تب اٹھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ معجزہ بھی کیا کہ اس رات کو ایک مرغ نے بھی بانگ نہ دی۔ سبحان اللہ، ایک مرغ نے بھی بانگ نہ دی۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب جب یہ صبح اٹھے اور اپنی حویلیوں کی انہوں نے کھڑکیاں دروازے کھولے کہ اب ہم کھیتوں کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ تو بڑا سرسبز و شاداب زرخیز علاقہ تھا، بڑے بڑے کھیت تھے وہاں پر۔ تو اب جب یہ اپنے کدال اور پھوڑے اور جو بھی ان کا کھیتی باڑی کا سامان تھا جب لے کے نکلے، تو اب کیا دیکھتے ہیں سامنے کہ او اتنا بڑا جم غفیل ایک لشکر ہے۔ وہ تو بالکل پریشان ہو گئے، ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور انہوں نے جناب اپنی ساری چیزیں، اپنے اوزار لیے اور گھروں کو بھاگے، بالکل بدحواس ہو کے اپنی حویلیوں میں گھس گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ اس پہ علماء کرام نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے خیبر کی تباہی کی اطلاع دی تھی، تو یہ ذریعہ وہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ اِنَّا اِذْ أَنزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَأَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، یہ بیسکلی ایسے الفاظ ہیں جو ایک قرآن کی آیت سے بھی بہت قریب ترین ہے۔ سورہ صافات کی آیت ہے کہ فَإِذْ أَنزَلْنَا بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ تو اس آیت کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عذاب جب ان کے روبرو نازل ہوگا، سو وہ دن ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا، اور وہ عذاب پھر ٹل نہ سکے گا۔ تو گویا ان پر یہ اب عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل ہو گیا ہے کہ ان کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کی بڑے بڑے حویلیاں جو ہیں، اب ان میں ان کی جو بادشاہت ہے اب اس کو ختم کرنے کا سبب آ گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ جملہ کہا، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایسے جملے کہنا جائز ہے جس کے اندر قرآن کی کسی آیت کی طرف دلالت ہوتی ہے، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی بیان ہوتے ہیں، یا کچھ الفاظ قرآن کے بیان ہوتے ہیں اس جملے میں، تو ایسی بات کہنا بھی جائز ہے۔ اچھا، مسلم پڑاؤ جو ہوا اس ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ خیبر میں جو یہودیوں کی کئی حویلیاں تھیں اور گڑھیاں تھیں، جن کے بارے میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتا چکا ہوں، تو گڑھیاں جو ہیں وہ چھوٹے قلعے کو کہتے ہیں،
تو ان کی وہاں پہ حویلیاں بھی تھیں اور گڑھیاں بھی تھیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کی جو ابتدا کی وہ ایک گڑھی سے کی جس کا نام نطات تھا. آپ نے اس گڑھی پر شق نامی گڑھی اور ایک قول کے مطابق کثیوہ نامی گڑھی سے پہلے حملہ کیا، کیونکہ یہودیوں نے اپنا تمام مال و دولت تو کثیبہ نامی گڑھی میں محفوظ کر دیا تھا، لیکن لڑنے والے تمام جوان نطات نامی گڑھی میں جمع ہو گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نطات نامی گڑھی کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اس جگہ پر پہلے حملہ کرنا مناسب سمجھا جہاں پر ان کی انفورسمنٹس تھی، جہاں پہ ان کی ایک طاقت موجود تھی. مال کو پریفرنس نہیں دی، کیونکہ یاد ہے جب مدینے سے نکلے تھے تو حضور نے کیا کہا تھا کہ ہم یہاں مال کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم ان کو یہ ادب سکھانے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، تم کیوں خیبر سے نکل کر مکے گئے اور مکے والوں کو راضی کیا اور 10,000 کا لشکر لے کر آئے. یہ سبب ادب سکھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ پہل تو انہوں نے کی تھی نا. حضور نے ایک غزوے یا ایک سرائے میں بھی پہل نہیں کی، پہل دوسروں نے کی، حضور نے صرف جواب دیا ہے. تو اب یہ ادباً جواب دیا جا رہا ہے ان کو کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم خیبر سے نکل کر آل دا وے نارتھ سے ساؤتھ آئے، مکے والوں کو کنونس کیا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم نے کنونس کیا اور 10,000 کا لشکر لے کے تم مدینے کے اوپر حملہ آور ہوئے. تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جو ہے وہ نطات نامی گڑھی تھی اس کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا. تو حضرت حباب ابن منذر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، اگر آپ نے آسمانی حکم پر ایسا کیا ہے تو اس میں بولنے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی رائے سے کیا ہے تو ہم اس بارے میں کچھ عرض کریں. آپ نے فرمایا یہ نہیں، یہ صرف میری رائے ہے. تب حباب ابن منذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نطات کے جو لوگ ہوں ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایسے بہترین تیر انداز ہیں کہ ان سے زیادہ دور تیر پھینکنے والا اور ان سے بہتر نشانے باز کوئی نہیں. وہ لوگ ہمارے مقابلے میں ایک تو بلند جگہ پر ہیں، پھر ان کے تیر زیادہ تیزی سے ہماری طرف آئیں گے، ہم ان کی زد میں بھی ہیں. پھر یہ کہ وہ لوگ آس پاس کی جھاڑیوں میں چھپ کر رات کو اچانک حملہ کر سکتے ہیں جبکہ ہم بے خبر ہوں، تو مناسب یہ ہوگا کہ ہم یہاں سے ہٹ جائیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہی واز اوپن کہ لوگ اگر کسی بات کا اظہار کریں تو ہمارے لیڈروں کی طرح نہیں تھے کہ ہر چیز بس انائی مسئلہ ہے کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا تو دیٹس اٹ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اوپن کہ اگر کوئی بات کرے اور اس کی بات میک سینس کرتی ہو تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہاری رائے ٹھیک ہے، انشاءاللہ شام کو ہم اس جگہ سے ہٹ جائیں گے. شام کو کیوں ہٹ جائیں گے؟ ابھی کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ کیونکہ رات میں جب آپ نقل مکانی کرتے ہیں تو اس زمانے میں نہ سیٹلائٹس تھیں نہ کوئی لائٹس تھیں، تو آپ اپنی پوزیشن جو چاہے لے لیں. دن میں آپ پلان کر لیں کہ ہم یہاں جائیں گے اور رات کو آپ وہ موومنٹ کریں تو آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ٹریک بھی نہیں ہوتی کیونکہ اندھیرا ہے ہر طرف. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم شام کو اس جگہ سے ہٹ جائیں گے. اچھا، اس کے بعد آپ نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے لیے یہاں سے دور پڑاؤ کی ایک مناسب جگہ تلاش کرو. تو اس طرح ایک ٹائم فریم بھی مل گیا جگہ ڈھونڈنے کا، اور محمد بن مسلمہ نے گھوم پھر کر جگہ دیکھی اور پھر آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے پڑاؤ کی ایک مناسب جگہ تلاش کر لی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نام کی برکت سے ٹھیک رہے گی. تو شام کو آپ خود یہاں سے ہٹ گئے اور مسلمانوں کو پڑاؤ اٹھانے کا حکم دیا. اچھا، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اونٹنی خود اٹھ کر چل پڑی اور اس کی لگام زمین پر گھسٹتی جاتی تھی. میں اسے روکنے اور واپس لانے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ آسمانی حکم کی پابند ہے. آخر وہ اونٹنی چلتی چلتی صخرہ کے مقام پر پہنچی اور وہیں بیٹھ گئی. اب حضور پڑاؤ اٹھا کر وہیں آ گئے اور تمام مسلمان جو تھے وہ بھی صخرہ پہنچ گئے اور سب نے اسی جگہ کو لشکر کا پڑاؤ بنا لیا. کتاب اصل میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسری جگہ پڑاؤ اس لیے ڈالا تھا کہ آپ خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان والے دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے کاٹ دیں
تاکہ غطفان والے خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے حضور کے مقابلے پر جو آنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور یہ جگہ خیبر اور غطفان کے درمیان تھی، مگر ان تینوں روایتوں میں کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا ہو کہ تم جا کے دوسری جگہ ڈھونڈو، اور اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد بن مسلمہ ایک جگہ ڈھونڈ کر لائے ہوں، اور پھر جب اس کے لیے نکلے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بھی چل پڑی ہو، جس کے پیچھے پھر صحابہ گئے ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم سے اس اونٹنی کو اس مقام پر لا کر بٹھا دیا ہو جہاں سے بنو غطفان اور خیبر والوں کے تعلق کا راؤٹ بنتا ہو۔ تو اس لیے یہ تینوں روایتیں اگر ملا دی جائیں تو اس کے اندر کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا اپنے فوجیوں کا، تو ایک طریقے سے کئی چیزیں ایک جگہ موجود ہو گئیں کہ صحابی کو بھی بھیج دیا، اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا، اور بنو غطفان بھی ان لوگوں سے کٹ گئے۔ اچھا، پھر یہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بنائی، اور جتنے دن خیبر میں آپ کا قیام رہا آپ اسی مسجد میں نمازیں پڑھتے رہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام باغات کٹوائے جو نطات والوں کے تھے۔ حضور کے حکم پر مسلمانوں نے کھجوروں کے درخت کاٹنے شروع کیے، یہاں تک کہ 400 درخت کاٹ ڈالے، مگر اس کے بعد آپ نے انہیں اس سے روک دیا۔ چنانچہ خیبر کے باغات میں نطات والوں کے باغات کے علاوہ اور کسی گڑھی والوں کے باغات نہیں کاٹے گئے۔ اچھا، ایک قول میں ہے کہ اس روز حضور نے زبردست جنگ کی۔ آپ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ آپ نے جو خود اور بختر بھی پہن رکھی تھی، یعنی خود کہتے ہیں وہ ٹوپی ہوتی ہے نا لوہے کی، وہ، اور آپ نے جو اوپر جو بختر پہنی ہوئی تھی، اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس گھوڑے کا نام بھی علماء نقل کرتے ہیں کہ اس گھوڑے کا نام ضرب تھا، زود سے، اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال تھی۔ مگر ایک قول میں یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر حضور ایک گدھے پہ سوار تھے جس کی نکیل پڑی ہوئی تھی، یہ نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کی تھی۔ حضور کے نیچے گدھے کی پشت پر پالان یعنی زین بندھی ہوئی تھی۔ چنانچہ مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو گدھے پر سوار دیکھا اور آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے، مگر اس روایت سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ خیبر کے سفر کے دوران راستے میں آپ گدھے پر بھی بیٹھے ہوں، مگر جنگ کے دوران آپ نے گھوڑے کا استعمال کیا ہو۔ تو دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف تو ہے نہیں، کیونکہ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ مختلف جنگ کے مواقعوں کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی مختلف سواریوں کا استعمال کرتے تھے، اور بعد میں بھی اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بادشاہوں وغیرہ کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ ایک جانور استعمال کیا انہوں نے سفر کے لیے، اور ایک تازہ جانور پھر استعمال کرتے تھے جنگ کے لیے، تو اس طرح بھی ہوا کرتا تھا، تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس جنگ میں حضور نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی، یعنی خود بھی جنگ کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کبھی بھی کوئی شخص کسی بھی جنگ میں قتل نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بنفس نفیس جنگ میں شامل ہوئے، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ آپ کے لشکر نے جنگ کی، جیسے کہ بادشاہ جنگ میں جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ قتال میں نہ اتریں، لیکن جنگ میں تو شامل ہوئے، اس لیے بنفس نفیس شامل ہوئے، اس لیے علماء نے لکھا۔ بہرحال کتاب امتاع میں ہے کہ حضور نے ناعم کی حویلی پر تیروں سے حملہ کیا، جو نطات کی حویلیوں میں سے ایک حویلی تھی۔ تو نطات تو گڑھی تھی، اچھا گڑھی کا حویلیاں بھی تھیں وہاں پہ، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناعم کی حویلی پر تیروں سے حملہ کیا، اور یہ نطات کی حویلیوں میں سے ایک حویلی تھی۔ یہودی بھی جنگ کر رہے تھے، اور حضور ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ضرب تھا۔ آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں، خود تھا، بختر تھا، ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال تھی۔ بہرحال یہ گڑھی فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم ایک صحابی کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے پرزور حملہ کیا،
مگر اللہ کی مرضی ناکام واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پرچم ایک دوسرے مہاجر صحابی کو دیا مگر وہ بھی ناکام واپس آ گئے اور فتح نہ کر سکے۔ اسی روز محمود بن مسلمہ، یہ محمد بن مسلمہ کے بھائی ہیں، وہ قتل ہوئے، اور حضرت محمد بن مسلمہ کے یہ بھائی جو ہے ان کو قتل کرنے کے متعلق علماء نے جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حویلی کے دیوار، اب لڑتے 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 کیا ہوا کہ حویلی کی جو دیوار ہے وہ اس کے نیچے پہنچ گئے۔ اچھا، اوپر سے مرحب نے ان کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرا دیا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ تو ایک قول ہے۔ ایک قول میں یہ ہے کہ نہیں، وہ مرحب نہیں تھا بلکہ کنانہ ابن ربیعہ تھا، اس نے جو ہے وہ پتھر گرایا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی سے تو اٹھ سکتا نہیں تھا، تو اس کو ان دونوں نے مل کے اوپر سے گرایا تھا۔ تو اس طرح محمود ابن مسلمہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، محمود ابن مسلمہ کا قاتل ان دونوں کے بجائے کوئی اور شخص تھا۔ تو اب ممکن ہے ایک سے زیادہ لوگ آئے ہوں، دو سے زیادہ لوگ آئے ہوں، دو لوگ ہوں، بہرحال حضرت محمود نے بڑی شدید جنگ کی تھی، یہاں تک کہ وہ اتنے تھک گئے تھے کہ ہتھیار اٹھانے کی بھی ان کے اندر طاقت نہ رہی تھی، اور پھر شدید گرمی کا زمانہ تھا، صحراؤں کی گرمی تھی۔ آخر وہ تھک کر اس گڑھی کی دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے لیٹ گئے، تو اس وقت اوپر سے ایک بڑا بھاری پتھر پھینکا گیا جس سے ان کی خود، یعنی جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، ان کے سر میں گڑ گئی، اتنی فورس سے وہ اوپر سے پڑا ہے، اور پیشانی کی کھال اکھڑ کر چہرے کے اوپر لٹک گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساتھ ہی علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی، اتنی فورس سے وہ آئی تھی کہ ان کی ایک آنکھ بھی باہر نکل گئی تھی۔ مسلمانوں نے ان کو دیکھا تو فوراً اٹھا کر حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ نے ان کی پیشانی کی کھال اٹھا کر برابر کی اور وہاں ایک کپڑا باندھ دیا، مگر زخم اس قدر زبردست تھا کہ حضرت محمود ابن مسلمہ جو ہے وہ پھر جاں بر نہ ہو سکے اور وہ اسی حالت میں وفات فرما گئے۔ ان کے بھائی حضرت محمد ابن مسلمہ اس واقعے کے بعد حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہودیوں نے میرے بھائی محمود ابن مسلمہ کو قتل کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ سے عافیت اور سلامتی مانگو۔ تم نہیں جانتے کہ دشمن تمہیں کیسی کیسی مشکلوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اس مقام پر حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آپ نے کہا بھئی دیکھو، دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو بلکہ اللہ سے عافیت اور سلامتی مانگو۔ تم نہیں جانتے کہ دشمن تمہیں کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم انت ربنا وربهم ونواصینا ونواصیہم بیدک وانما تقتلهم انت۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ان کا رب ہے، ان کی گردنیں اور ہماری گردنیں تیرے ہی قبضے میں ہیں، اور حقیقت میں تو ہی ان کو قتل کرنے والا ہے۔ تو تم جتنی جواں مردی کر لو، تم جتنی محنت کر لو، یہ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کی مدد سے تمہیں نصرت حاصل ہوتی ہے، تمہاری جواں مردی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ کا یہ جو ابلتا ہوا ایک جذبہ تھا اس کو ایک ٹھہراؤ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں نا کتنے زبردست طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت ٹھہراؤ دیا، کیونکہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ایک دعا بھی ان کو سکھائی اور یہ امت کو بھی سکھائی، اور اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، یہ پڑھنے کے بعد وہ زمین پر جم کر بیٹھ جاؤ، پھر جب وہ لوگ تمہارے اوپر چڑھائی کریں تو ایک دم اٹھ کھڑے ہو اور تکبیر کہو۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نطاد والوں سے حضور 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ آپ روزانہ حضرت محمد ابن مسلمہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے اور پڑاؤ میں حضرت عثمان کو نگران بناتے۔ شام ہو جاتی تو آپ اسی جگہ واپس آ جاتے اور زخمی مسلمانوں کو بھی وہیں لے آیا جاتا، یہاں ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی جاتی۔ تو اس کے بعد علماء کرام ایک یہودی مخبر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ روزانہ یہی معمول چلتا رہتا۔ تو روزانہ کو جو دستہ لشکر کے گرد پہرا دیتا، اس میں باری باری اللہ کے رسول بھی گشت کے لیے نکلتے تھے۔
ان 7 راتوں میں سے چھٹی رات میں حضور گشت کرنے والے دستے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں بھیجا۔ حضرت عمر اپنے دستے کے ساتھ گشت کر رہے تھے، انہوں نے اپنے دستے کی ٹکڑیاں بنا کر ہر طرف معین کر دی تھیں۔ آدھی رات کو خیبر کا ایک یہودی حضرت عمر کے پاس پکڑ کر لایا گیا، انہوں نے اس شخص کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہودی نے کہا پہلے مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ حضور نے حضرت عمر کے بولنے کی آواز سنی تو آپ نے سلام پھیرا اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت عمر اس یہودی کو اندر لے آئے۔ آپ نے یہودی سے پوچھا تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم، کیا آپ مجھے امان اور پناہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تب اس یہودی نے حضور کو خبر دی اور کہا کہ میں نطات کی گھڑی میں سے نکل کر آ رہا ہوں اور اس گڑھی کے لوگ آج رات خاموشی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس واقعے کو آگے لے کے چلتا ہوں، لیکن ساتھ ایک بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس کی گردن مار دیں، اور اس نے کیا کہا؟ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ ارے یہ دشمن ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ سامنے جو ہیں وہ نبی الرحمہ ہیں، وہ رحمت کا فیصلہ کریں گے۔ تو جب حضور کے پاس لائے گئے تو حضور نے جب سوال کیا تو اس نے سب سے پہلے حضور سے کیا کہا؟ حضور آپ مجھے میری جان کی امان دیتے ہیں؟ آئے ہائے، یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کی رحمت کا عالم کیا ہے۔ حضور نے کہا جاؤ دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نطات کی گھڑی سے آیا ہوں اور وہاں پر تو لوگ آج رات خاموشی سے فرار ہو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ لوگ نطات سے نکل کر شق نامی گڑھی میں جا رہے ہیں، جہاں وہ اپنے بچوں اور عورتوں کو پہنچا رہے ہیں اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ غالباً یہاں مراد یہ ہے کہ جو عورتیں اور بچے نطات میں باقی رہ گئے تھے، ویسے تو وہاں سے انہوں نے زیادہ تر موو کر دیے تھے، لیکن جو لوگ وہاں باقی رہ گئے تھے ان کو شق میں پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ بات اس گزشتہ بات کے خلاف نہیں رہتی جو میں نے آپ سے بیان کی کہ یہودیوں نے اپنا تمام مال و دولت اور اپنی بیوی اور بچوں کو کثیبہ کی حویلیوں میں جمع کر دیا تھا۔ اچھا، یا پھر اس مخبری نے اپنی سمجھ کے مطابق اطلاع دی کہ وہ لوگ جو شق میں اپنی عورتوں اور بچوں کو جمع کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو کثیبہ کی حویلیوں میں پہنچانے کے لیے جا رہے تھے۔ بہرحال اس نے انفارمیشن تو دی کہ اب یہ لوگ یہاں سے موو آؤٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو جن کے بارے میں انہیں خطرہ ہے کہ اگر یہ بات یہاں سے نکلتی ہے اور یہ ہم پوزیشن لوز کرتے ہیں تو کم سے کم عورتوں، بچوں اور مال کو تو سیف کر لیا جائے۔ تو غرض اس کے بعد اس یہودی نے خبر دی، یہ جو مخبر تھا، کہ نطات کی حویلیوں میں ایک حویلی ہے جس کا نام ہے صعب۔ اس میں زمین کے نیچے ایک تہخانہ ہے جس کے اندر منجنیق ہے۔ اللہ اکبر، منجنیق تک انہوں نے بنا لی تھی۔ آپ دیکھیں نا، آپ غور کریں کہ کس تیاری سے دشمن بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے منجنیق بنا لی تھی۔ آپ کو پتہ ہے منجنیق کیا ہوتی ہے؟ منجنیق کے اندر جو ہے وہ پتھر رکھ کے رسی کھینچ کے اسے چھوڑا جاتا ہے، تو جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ بڑی فورس کے ساتھ دور تک بڑے بڑے پتھر پھینکتی ہے، تو قلعوں کی دیوار وغیرہ توڑنے کے لیے، مکانات تباہ کرنے کے لیے منجنیق کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو چلانے کے لیے کئی لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اس کو چلانا، پھر اس کو سیٹل کرنا، پھر اس کی رسی کھولنا اور اس کو پھینکنا، یہ بہت پرانا آلہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا منجنیق وغیرہ۔ تو یہ جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی جنگوں میں، لیکن مدینے والے اس سے واقف نہیں تھے، نہ مکے والے واقف تھے۔ تو اس نے کہا اس کے اندر منجنیق ہے، اس کے اندر گوپیے ہیں، زرہیں ہیں، تلواریں ہیں، ہم نے سارا سامان وہاں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے کل جب آپ اس حویلی میں داخل ہوں، آپ اس کے تہخانے میں بھی داخل ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا، یہودی نے کہا انشاءاللہ میں آپ کو اس تہخانے کا پتہ بتا دوں گا، کیونکہ میرے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری بات، اس سے پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو اس نے کہا وہاں سے وہ منجنیق نکالی جائے اور اسے شق نامی حویلی پر نصب کیا جائے، لوگ دبابوں کے سائے میں وہاں داخل ہوں اور دبابوں کے سائے میں بیٹھ کر قلعے میں نقب لگائیں۔ اس طرح آپ اسے آج ہی فتح کر لیں، پھر یہی تدبیر آپ کثیبہ میں بھی کریں۔ تو کثیبہ میں اور شق میں اس نے یہی کہا کہ منجنیق کو نکالیں
اور اس کو شق نامی حویلی پہ نصب کریں، اور پھر وہاں سے پھر جب آپ آگے کسیبہ جائیں تو کسیبہ میں بھی یہی حکمت عملی کریں۔ اچھا، جو منجنیق ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ دشمن پر بھاری پتھر پھینکنے کا ایک جنگی آلہ ہوتا ہے، اور دبابہ جو ہے وہ ایک جنگی آلہ ہوتا ہے جو ٹینک کی طرح سے بند ہوتا تھا۔ جنگ کے دوران لوگ دبابے کے اندر داخل ہو جاتے اور اسے قلعے کی دیوار تک کھینچ کر لے جاتے اور دیوار سے ملا کر اس کے اندر رہتے ہوئے قلعے کی دیوار میں نقب لگاتے تھے۔ اس طرح دشمن کے تیروں اور پتھروں سے محفوظ رہتے تھے جو قلعے کے اوپر سے ان کے اوپر آتے تھے۔ تو اب یوں ہی سمجھ لیں کہ آج کا جو ٹینک ہے وہ تو موو ہوتا ہے نا، یہ دبابہ ایک ڈبہ ہوتا تھا بھاری قسم کا، اس کو بس پش کر کے پل کر کے قلعے کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے اور اس کے اندر لوگ گھس جاتے تھے اور اس کے اندر سوراخ کے ذریعے جو ہے وہ توڑتے رہتے تھے آپ کا اللہ بھلا کرے دیوار۔ تو قلعے کی دیوار کو توڑتے رہتے تھے، اوپر سے آپ کچھ کرتے رہے اندر ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ تو اوپر سے مار سکتے نا، وہ تو ڈبہ پورا بند ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، تو وہ دبابہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ شق نامی حویلی پر نصب کیا جائے، لوگ دبابوں کے سائے میں وہاں داخل ہوں اور دبابوں کے سائے میں بیٹھ کر قلعے میں نقب لگائیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس قلعے کی دیوار توڑ کے اندر جانے کا۔ تو اور یہی تدبیر کسیبہ میں بھی کریں کہ دبابوں میں بیٹھیں، دیواریں توڑیں اور پھر اندر داخل ہوں۔ اس کے بعد یہودی نے حضور سے کہا کہ اے ابو القاسم، میری جان بخشی کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں امان دی گئی۔ پھر اس نے کہا میری ایک بیوی ہے، اس کی بھی جان بخشی کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا اسے بھی امان دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس یہودی کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر اس نے کہا کہ مجھے غور کرنے کے لیے چند دن کی مہلت درکار ہے۔ اس کے بعد اگلی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن صبح محمد ابن مسلمہ سے آپ نے فرمایا آج میں اپنا پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا جو پیٹھ دکھانے والا نہ ہو اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، اور اس طرح اللہ اس کو تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گا۔ تو اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام جو ہے ہر اس شخص کو جس کی آپ کے نزدیک کچھ بھی قدر تھی، یہی امید تھی کہ یہ پرچم اسے ملے گا۔ چنانچہ حضرت عمر سے روایت ہے مجھے اس دن کے سوا کبھی دستے کا امیر بننا محبوب نہیں ہوا، کیونکہ حضور کا جو ارشاد ساتھ لگا ہوا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر حضرت عمر کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جب کہ بنو ثقیف کا وفد اللہ کے رسول کے پاس آیا تو آپ نے ان سے گفتگو کے بعد فرمایا یا تو تم لوگ ہتھیار ڈال دو ورنہ میں اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کو تمہاری طرف بھیجوں گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اپنے ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تمہاری گردنیں مارے گا، تمہاری بیوی بچوں کو قیدی اور غلام بنائے گا اور تمہارا مال و دولت چھین لائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی یہ آرزو کی تھی کہ میں ان کا امیر بنایا جاؤں۔ چنانچہ حضور کے سامنے سینہ پھلا کر کھڑا ہوا محض اس تمنا میں کہ حضور یہ فرما دیں کہ وہ شخص یہی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضور متوجہ ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا وہ شخص یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر حضرت عمر کی ان دونوں باتوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ پہلی دفعہ تھا جب حضرت عمر نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا اپنے دل میں، اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب دوسرا معاملہ آیا بنو ثقیف کے معاملے میں تو حضرت عمر نے دوسری دفعہ یہ تمنا کی۔ تو اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہوتا، ایک آدمی دو دفعہ بھی تو تمنا کر سکتا ہے۔ غرض غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے وہ جملہ فرمایا تو حضرت علی کو بھی معلوم ہوا، انہوں نے یہ سن کر کہا اے اللہ جس نعمت کو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضور کے پاس موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے آپ سے جملہ کہا کہ جب حضرت علی کو معلوم ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ اس زمانے میں حضرت علی کی جو آنکھیں تھیں وہ دکھتی رہتی تھی اور سارا وقت جو ہے ان کو آشوب چشم رہتا تھا، اس کی وجہ سے وہ غزوہ خیبر میں ساتھ نہیں آ سکے تھے۔
پھر بعد میں لشکر میں آ کر ملے تھے۔ اب جب کہ حضور نے ان کو بلا کر بھیجا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، انہیں تو آنکھوں کا عارضہ ہے، مگر آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں میرے پاس لے کر آئے؟ اس پر حضرت سلمہ ابن اکوع اٹھے اور حضرت علی کو لے کر آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ حضرت علی کو اتنی شدید تکلیف تھی آنکھوں میں کہ چلنا بھی بائی ہمسیلف دشوار تھا، اور ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ تو حضور نے ان کے لیے اپنا سفید رنگ کا پرچم باندھ کر دیا۔ چنانچہ ابن اسحاق اور ابن اسد سے روایت ہے کہ اتنے پرچم خیبر کے سوا کبھی نہیں ہوئے، کیونکہ خیبر کے موقع پر حضور نے کئی پرچم تقسیم فرمائے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حباب ابن منذر، حضرت سعد ابن عبادہ ان سب کو دیے گئے۔ یہ سب کے سب لوا تھے، تو عربی زبان میں پرچم کو لوا کہتے ہیں اور رائیت بھی کہتے ہیں۔ لوا بیسیکلی وہ جھنڈا جو رائیت سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو لوا کہتے ہیں، اور جو بڑا ہو اسے رائیت کہتے ہیں۔ بہرحال چنانچہ اللہ کے رسول کے پاس رائیت اسلام تھا، یعنی بڑا پرچم تھا، تو یہ پرچم حضرت عائشہ کی سیاہ چادر سے بنایا گیا تھا اور اس پرچم کو عقاب کہا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس خاص پرچم کا نام رائیت العقاب تھا، کہ باقیوں کے پاس لوا تھے اور آپ کے پاس رائیہ تھا، یا رائیت اردو میں جیسے تا ہوتا ہے۔ علامہ مقریضی نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں فوج کے عہدیداروں کی ترتیب اور درجے متعین تھے۔ چنانچہ جاہلیت میں جس پرچم کو رائیت العقاب کہا جاتا تھا وہ پرچم جنگ کے سربراہ یعنی سپہ سالار کے پاس ہوتا تھا، اور اس سپہ سالار کے بعد جو سپہ سالار اعلیٰ ہوتا تھا، سب سے بڑا سپہ سالار ہوتا تھا۔ اچھا، پھر قریش میں جنگ کے سپہ سالار اعلیٰ کا عہدہ مستقل طور پر کسی بڑے سردار کے پاس رہتا تھا، اور جب بھی جنگ کی نوبت آتی تھی وہی شخص سپہ سالار ہوتا تھا اور جنگ کی تیاری کرتا تھا، اور اس کے پاس رائیت العقاب یعنی پرچم عقاب رہتا تھا۔ بہرحال چنانچہ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت جنگی سربراہ جو ہے وہ ابو سفیان ابن حرب تھا، اور پرچم عقاب اسی کے پاس رہتا تھا۔ اسی طرح حرم کی پاسبانی اور لوا یعنی چھوٹے جھنڈا جو ہے وہ عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس، جو بنی عبد الدار کے خاندان سے تھے، یہ ان کے پاس رہتا تھا، اور یہ ان کا منصب تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اچھا، اسی طرح سیر دمیاتی میں ہے کہ حضور کا رائیت یعنی پرچم جو ہے وہ اسکوائر تھا، چوکور تھا اور سیاہ رنگ کا تھا، جس میں ایک روئی دار ٹکڑا تھا، اس کو عقاب کہا جاتا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیلا یعنی زرد رنگ کا رائیت بھی تھا، اور آپ کا جو لوا یعنی چھوٹا پرچم تھا وہ سفید رنگ کا تھا، اور وہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چھوٹا پرچم جو سفید رنگ کا تھا اس پر سیاہ حروف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور چھوٹا پرچم جو ہے وہ خاکستری رنگ کا تھا، مٹیالے کلر کا تھا، خاک کے کلر کا تھا، خاکی کلر کا تھا، اور وہ جو ہے نا وہ ایک ریشمی کپڑے کا تھا جو حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا کپڑا تھا۔ غرض جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر انہیں اپنا پرچم عنایت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو شدید تکلیف میں ہوں اور آنکھوں کی مجھے شدید تکلیف ہے، مجھے تو اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر حضور نے پہلے ان کا سر جو ہے اپنی گود میں رکھا، اللہ اکبر، پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ایسے اوپر سے ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی ہتھیلی پر اپنا لعاب دہن لے کر حضرت علی کی آنکھیں کھولیں اور لعاب دہن کو ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی کی آنکھیں اس وقت اس طرح ٹھیک ہو گئیں جیسے کہ کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آج تک، جب یہ روایت حضرت علی نے بیان کی تو کہتے ہیں اس زمانے سے لے کے آج تک مجھے کبھی آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ درد ہوا،
نہ اور کسی قسم کی آنکھ کی کوئی تکلیف ہوئی، نہ وہ لوٹی، نہ کبھی درد ہوا، نہ وہ تکلیف لوٹی، نہ کبھی درد ہوا، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو عزت دے کر اس سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو وسائل بھی اللہ سبحانہ و تعالی خود پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکم جاری ہوا کہ جو بچہ پیدا ہو، جو لڑکا پیدا ہو، اس سال قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ نے موسیٰ کو بچایا، اور نہ صرف بچایا بلکہ قتل کا فرمان جاری کرنے والے بادشاہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور پرورش بھی چھپی نہیں، علانیہ پرورش ہوئی، اور پرورش بھی اس انداز سے ہوئی کہ شہزادوں کی پرورش ہوئی۔ اللہ کے فیصلے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ تجھے تو میں نے بنایا ہی اپنے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے تیرا سارا انتظام میں نے خود کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب فیصلے فرماتے ہیں تو پھر ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس واقعے کو لیں گے، تو پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کیا ہدایات دیں، اور پھر آگے مرحب کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔